ہم ہیں بھٹکے ہوئے، ہم کو اقرار ہے، ہم پہ کر دے کرم۔ آج کا مسلمان قرآن پاک اسے کیا نصیحتیں کرتا ہے، اور آج کے مسلمان سے قرآن پاک کیا تقاضے کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج کے مسلمان کی بات جب ہوگی تو آج ہم ملت اسلامیہ دنیا میں جس کیفیت میں ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی سطح پر، ہر جگہ بین الاقوامی سطح پر ہماری جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو سامنے رکھ کر ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ قرآن پاک اول تاخر رہنمائی ہے، نصیحتیں ہیں، خیر خواہی ہے، ہدایات ہیں، ہدی للمتقین، ڈائریکشن ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ لیکن ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر قرآن پاک سے اپنی رہنمائی تلاش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ میں عمومی طور پر ایک بات کہنا چاہوں گا جو ہمارے اس زمانے کے لیے بھی ہے اور ہر زمانے کے لیے۔ قرآن پاک کے بیسیوں نہیں سینکڑوں اسباق ہیں، ان میں سے 2-3 باتوں کا آج تذکرہ ہوگا۔ پہلی بات یہ، قرآن پاک ہم سے یہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت، جو پریشانی پیش آتی ہے وہ تمہارے اپنی حرکات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ایک اصولی بات بیان کی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری اپنی کسی نہ کسی حرکت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہوئی، اسے کسی طبیب کے پاس گیا ہے تو طبیب اس بیماری کا سبب تلاش کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، کسی شعبہ علاج سے تعلق رکھتا ہے، بیماری کی تشخیص کرے گا، بیماری ہے کیا، اس کو بیماری کا سبب تلاش کرے گا کہ بیماری کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے جب بیماری کا سبب تلاش کیا جاتا ہے تو انسان کی کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی اس کے سبب کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ وہ خوراک میں ہے، چلنے پھرنے میں ہے، آرام میں ہے، پریشانی اور غصے میں ہے، کوئی سبب جو ہمارے روزمرہ کے تجربات، مشاہدات اور معمولات ہیں۔ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے، اس کی بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے تو ساتھ سبب بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ اس کو شوگر کیوں ہو گئی ہے، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری کیوں ہے، اس کا سانس کیوں پھولتا ہے، یہ گھٹنے کی درد کیوں ہے، سبب تلاش کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر سبب انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی کوتاہی نکلتی ہے۔ یہ تو فرد کی بیماری کی بات ہے۔ سوسائٹی میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا سبب بھی سوسائٹی کی کوئی غلط حرکت ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے یہ اصول بیان کیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت، پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ تمہاری اپنی کسی حرکت کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے یار اپنے مصائب پہ ضرور غور کرو لیکن اسباب پہ بھی غور کرو۔
پہ کر دے کرم، سیدھا رستہ دکھا ہے میری